السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسن يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کی نسبت سے یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عید الاضحیٰ جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ نعمت ہم سے گزر بھی گئی ہے۔ آج آخری دن ہے قربانی کرنے کا۔ اگر کسی کے پاس جانور ابھی باقی ہے اور کسی کا قربانی دینا اگر ابھی باقی ہے تو آج سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک وہ اپنے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ یا آج آخری دن ہے قربانی کرنے کا۔ میرے عزیزوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جب ہم اور آپ اس آیت پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کی طرف ہم پھر اپنی نگاہیں دوڑاتے ہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً یہ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتارا ہے، وہ آیت اس معاشرے پر برابر فٹ آ رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بن کے ہر ایک آدمی کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، بہت کم پائی جاتی ہے، لیکن جو اس درجے کے مقام تک نہیں ہے، وہ تمام کے تمام اس چیز اور اس مہلک بیماری میں ملوث ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ حسد ایک چیز ہے۔ اس سے کہ اگر آج ہم اور آپ کچھ بھی کرتے ہیں، اگر ہماری نظروں کے سامنے کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اور ان کے پاس گھومنے کے لیے بہت ساری گاڑیاں ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لیکن اس کے مقابل جو آدمی رہتے ہیں، ان کے جو دوست اور احباب رہتے ہیں، ان کے جو قریبی رشتے دار رہتے ہیں، یا ان کے آس پاس رہنے والے اور ان سے جانکار ان کے معلومات والے جو ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں یہ کہاں سے آئی ہے، ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئی ہے کہ وہ اتنے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا ہے، ان کے پاس جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ایاکم
الحسد کہ تم حسد سے بچو، ایاکم الحسد تم کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ ان الحسد یاکل الحسنات کہ حسد جو ہے وہ تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے، کما تاکل النار نار الحطب جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے حسد بھی ایک ایسی مہلک بیماری ہے، ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ لیکن جب آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آج ہمارا پورا کا پورا معاشرہ اسی مہلک بیماری میں، اسی مہلک چیز میں ملوث ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دوسروں کی چیزوں پر نظر نہ ڈالیں، ہم اور آپ دوسروں کی چیزوں کے اوپر نظر نہ ڈالیں۔ اگر ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، اگر ان کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، اگر ان کے پاس رہنے کے لیے بہت ساری عمارتیں ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کی عمارتوں پر نظر نہ ڈالیں، ہم ان کے پیسے اور مال و دولت پر نظر نہ ڈالیں، ہم ان کے سفر کرنے والے گاڑیوں پر نظر نہ ڈالیں، بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے اگرچہ ایک چلنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے سائیکل ہی عطا کیا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ تو مجھے نوازا ہے۔ اگر نوازا ہے تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ آج اسی چیز کی کمی ہے کہ لوگ دوسروں کے جائیداد پر غور کرتے ہیں اور اس کی تفتیش میں لگا رہتا ہے کہ وہ کہاں سے مال کماتا ہے، اور جب بھی وہ کہیں سے مال کماتا ہے یا کوئی بھی اس معاشرے کے اندر وہ بڑا کام انجام دیتا ہے تو لوگ اس کی جاسوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے کہ انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا، انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میرے دوستو، اگر ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی اگر دوسروں کے بارے میں حسد اور کینہ اور بغض ہے تو میرے دوستو یہ ہماری ہی نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتا، فرمایا ایاکم الحسد کہ تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ نیکیاں کیسے ختم کرتی ہے؟ جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طریقے سے حسد بھی نیکیوں کو ہمارے نام اعمال سے ختم کر دیتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں موجود ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ حسد کرنے والوں کی مثال تو ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میرے صحابہ تم بتاؤ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ سب سے بڑا اس دنیا کے اندر مفلس شخص جو اگر ہے تو وہ ہے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے، جس کے پاس سواری کرنے کے لیے گاڑیاں نہ ہو، جن کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ جس کے پاس کوئی بھی چیز نہ ہو، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا مفلس شخص ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مفلس شخص نہیں ہے، بلکہ اگر اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مفلس شخص ہے وہ شخص مفلس ہے کہ کل قیامت کے دن کہ وہ شخص اس دنیا کے اندر بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے اللہ کے راستے میں بہت پیسے خرچ کیے ہوں گے، انہوں نے اللہ کی بہت سی عبادتیں کی ہوں گی اور بہت سے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن جب وہ ان تمام نمازوں کو لے کر، ان تمام نیکیوں اور عبادتوں کو لے کر جب میدان محشر میں جمع ہوں گے اور جب وہاں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور حاضر ہونے کے بعد جب ان سے کہا جائے گا کہ تم کیا کیا لے کر آئے ہو، تو وہ شخص کہے گا میں نمازیں لے کر آیا ہوں، میں بہت ساری عبادتیں لے کر آیا ہوں، لیکن وہ دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق کو بھی مارا ہوگا اور جن کے حقوق ان کے پاس موجود ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا اور اعلان کرے گا کہ کوئی ایسا شخص ہے جن کے اوپر کسی کا حق ہے، تو لوگ آئیں گے کہ انہوں نے میرے اس حق کو مارا ہے، انہوں نے میرے اس حق کو مارا ہے۔ ایک شخص آئے گا اور اس کے نام اعمال سے اس کو کبھی ان کی نمازوں کو دے کر
اس کو روانہ کر دیا جائے گا کہ جاؤ تم اس نماز کو لے لو اور تمہارا جو ان پر حق تھا وہ حق تمہارا ادا ہو گیا۔ اسی طریقے سے لوگ آتے رہیں گے، کبھی لوگ ان کی نمازوں کو لے کر چلا جائے گا، کبھی ان کی دیگر عبادتوں کو لے کر چلا جائے گا، کبھی ان کے حج کو بھی لے کر چلا جائے گا، اور انہوں نے جو رات کی بیداری میں اٹھ کر انہوں نے اپنی آنکھوں کو، اپنی نیند کو حرام کر کے انہوں نے جو راتوں میں عبادت کی ہوگی وہ بھی عبادت کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کو لے کر چلا جائے گا اور پھر وہ خالی ہاتھ پڑا رہے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے عرض کرے گا اور بتا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں نے تو دنیا سے بہت ساری عبادتیں لے کر آیا تھا لیکن آج میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ شخص ہے مفلس کہ جو دنیا کے اندر بہت ساری عبادتیں کی ہوں گی لیکن آخرت کے اندر سب سے بڑا مفلس شخص وہ ہوگا جن کے پورے اعمال کو لے کر کے حق والوں کو حق دلایا جائے گا۔ اس لیے کہ وہاں تو پیسے اور کرنسی نہیں ہوگی کہ اگر پیسے دے دیں گے تو ان کا حق ادا ہو جائے گا، یہاں کی مال و دولت دے دیں گے تو ان کا حق ادا ہو جائے گا، بلکہ یہ تمام چیزیں وہاں نہیں ہوگی۔ اگر وہاں ہوگی تو صرف اور صرف نیک اعمال ہوں گی۔ اگر کسی کا تم نے دنیا کے اندر حق مارا ہوگا تو تمہارے نامہ اعمال سے اس نیک اعمال کو لے کر کے اس کو دے دیا جائے گا، پھر تمہارا حق ہو تو پھر اس کا حق دیا جائے گا، پھر اس کے پاس سے جو حق اگر کچھ لوگ بچ جائیں گے کہ میرا بھی حق انہوں نے دبایا ہے لیکن ان کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی اب کوئی نیک عبادت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی عرض کرے گا کہ فلاں بندہ جو ہے ان کے نامہ اعمال میں جو برائی ہے اس برائی کو اس بندے کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو اور اس کے برائی کو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے پورا کا پورا نامہ اعمال برائی سے بھر جائے گا اور ان کے پاس جو نیکیاں ہوگی وہ تمام کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور صحابہ کرام سے عرض کیا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا مفلس کون شخص ہے؟ میرے دوستو اگر کسی کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے کوئی اور چیزیں نہیں ہے اور لیکن وہ اس دنیا کے اندر ایسی زندگی بسر کرتا ہے کہ اس کی پوری زندگی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے، اللہ کے احکام کے مطابق گزر رہی ہے، تو میرے دوستو یہ مفلس شخص نہیں ہے۔ اگرچہ لوگوں کے سامنے، اگرچہ لوگوں کی نگاہوں میں یہ مفلس دکھائی دے رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس اگر شخص ہے، اگر کوئی شخص ہے تو سب سے بڑا مفلس شخص وہ ہے کہ جن کے نامہ اعمال کو کل قیامت کے دن دوسروں کو دے دیا جائے گا، وہ دنیا کے اعتبار سے بھی مفلس شخص ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑا مفلس شخص ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو رسول اللہ کے مطابق گزارے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، اگر ہمارے پاس رسول اللہ کی سنت ہے، میرے دوستو اس رسول اللہ کے سنت سے بڑھ کر ہماری زندگی میں کوئی اور چیز، بڑی چیز نہیں آ سکتی۔ اگر ہمارے پاس بہت ساری جائیداد ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لذیذ قسم کے ہمارے پاس کھانے موجود ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، تو میرے دوستو اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب شخص کوئی نہیں ہے جس کی زندگی میں رسول اللہ کی سنت نہ ہو۔ اس لیے کہ آج تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے سچے عاشق ہیں، لیکن جب جائزہ لیا جاتا ہے، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کیوں پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ نیند نہیں کھلتی، آنکھیں نہیں کھلتی۔ کیا یہی نبی سے سچائی کا دعویٰ ہے؟ کیا یہی نبی کا عاشق ہے کہ کوئی فجر کی نماز چھوڑے اور اپنے آپ کو رسول اللہ کا عاشق کہے؟ یہ بالکل ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی رسول اللہ کا عاشق ہے تو رسول اللہ کا عاشق، سچا عاشق وہی ہوگا جو فجر کی بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے اپنی نیند کو حرام کر کے، اور ان کی آنکھیں تو خود بخود کھل جائیں گی، جو رسول اللہ کا سچا عاشق ہوگا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کو دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے ایک سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے، لیکن آج ہمیں اور آپ کو رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں، اگر ہمارا اس میں کوئی نفع نہیں ہے، لیکن شریعت اس چیز کو کرنے کا آپ کو حکم دے رہا ہے، لیکن
لیکن ہم شریعت کو نہیں مانتے، ہم اپنے عقل اس کے اندر دہراتے ہیں کہ ہماری عقل کے مطابق تو یہ ہے کہ اس چیز میں نفع نہیں ہے، اس چیز میں تو نقصان ہے، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ حقیقت میں یہ نقصان ہے، لیکن شریعت کے نظر میں وہ نقصان نہیں ہے بلکہ آپ کا فائدہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ وہاں پر اپنی عقل دوڑا کر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہمارا نقصان ہے۔ میرے دوستو، اگر ہماری پوری زندگی سے رسول اللہ کی سنت سے خالی ہے تو میرے دوستو ہماری زندگی یہ زندگی نہیں ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر یہ ہماری زندگی ہے۔ اسی لیے میں نے جو آپ کے سامنے احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے، فرمایا ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو۔ اگر ہم اور آپ حسد سے بچیں گے تو میرے دوستو ہمارے دل بھی پاک ہوں گی اور ہماری پوری زندگی بھی پاک اور صاف ہوتی جائے گی۔ اگر ہماری پوری زندگی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزر گئی تو میرے دوستو ہم اور آپ دنیا کے اندر بھی سرخروئی حاصل کر لیں گے اور آخرت کے میدان محشر میں بھی ہمیں بلایا جائے گا کہ بلاؤ اس شخص کو جنہوں نے دنیا کے اندر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارا ہوگا۔ اس دن ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا اور ہم فخر سے یہ کہیں گے ہم تو دنیا کے اندر بہت غریب تھے، ہم تو دنیا کے اندر بہت لاچار تھے، لیکن ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق مفلس تھے، ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق غریب تھے، لیکن ہماری زندگی میں جو کچھ تھی وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی سنت تھی۔ اگر ہم رسول اللہ کی سنت کو پکڑ کے رکھیں گے اور دوسروں کی مال و دولت پر نظر نہیں رکھیں گے اور دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر حسد اور کینہ کو داخل نہیں کریں گے تو میرے دوستو سب سے بڑا کامیاب شخص وہی ہوگا جس کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی لوگوں کے بارے میں لالچ اور طمع اور حرص نہ ہو۔ بلکہ ایک صحابی کریم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آئے اور بلکہ ابھی آئے نہیں تھے، مسجد سے باہر ہی تھے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ فلاں شخص آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو تم دیکھو فلاں دروازے سے وہ شخص داخل ہوگا، وہ شخص جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ کون شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنا دی ہے۔ تو پھر جب وہ صحابہ آئے اور آنے کے بعد مجلس میں بیٹھے تو تمام صحابہ کرام ان کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت سنا دی ہے اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو فلاں شخص کو دیکھ لو۔ میرے دوستو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ پھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کہ چلو پتہ کرتا ہوں کہ یہ کون سے اعمال کرتے ہیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو جنت کے اندر دنیا کی بشارت سناتی ہے اور ان کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ ان کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے گھر پر جانا چاہتا ہوں، 2-3 دن مہمانی کے طور پر آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابی بھی اجازت دے دی اور دینے کے بعد وہ دونوں صحابی جب چلے اور جانے کے بعد دیکھا رات ہوئی، کھانا کھائے اور اسی طریقے سے وہ صحابی سو گئے جس کو اللہ کے نبی جنتی کہا ہے، اور وہ صحابی بھی سو گئے، بلکہ وہ سوئی نہیں تھے بلکہ جاگ رہے تھے۔ ایسے ہی یوں ہی اپنے آنکھوں کو بند کر کے رکھا تھا۔ ان کو تو اصل یہ دیکھنا تھا کہ کون سے اعمال کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں، کیا وہ راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، کیا وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ صحابی تو کوئی بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، بس جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ایسے ہی عصر، ظہر اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اور کوئی معمول نہیں ہے، جو نمازیں ہیں وہی نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ان کو اس بات کا پتا چلا کہ یہ تو نہ زیادہ نفل پڑھتے ہیں، نہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، نہ رو رو کر اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا ہے؟ تو یہ صحابی آخرکار پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نبی نے جنتی کیوں کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آپ کی کون سے اعمال ایسے ہیں جس اعمال کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا
کہا ہے آپ ذرا ہمیں بھی بتا دے تاکہ ہم بھی اس اعمال کو کریں اور اللہ کے نبی ہمیں بھی جنت کی بشارت دے دے۔ میرے دوستو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں زیادہ اعمال نہیں کی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے اگر مجھے جنتی کہا ہے تو یہ سب سے بڑی میرے لیے نعمت ہے، اس لیے کہ میں تو بس نمازیں پڑھتا ہوں اور جو میری جو زندگی کے جو معمولات ہے اسی کو کرتا ہوں، لیکن ہاں ایک چیز ہے جس کو میں روزانہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں سونے سے پہلے تمام لوگوں کو اپنی طرف سے معافی مانگ دیتا ہوں اور اپنے دلوں کے اندر دوسرے کے بارے میں حرص اور طمع کو ختم کر دیتا ہوں، دوسرے کی چیزوں میں حسد نہیں کرتا ہوں۔ میرے دوستو اگر یہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ ہم دوسروں کے بارے میں حسد نہ کریں، دوسروں کے مال و جائیداد کو دیکھ کر ہم اپنے دلوں سے اگر حسد کو نکال دیں گے تو میرے دوستو خدا کی قسم ایک ایسا آئے گا کہ خدا کی طرف سے خود بخود اعلان آئے گی اور آواز آئے گی، ہاں تم تو پکا متقی اور پرہیزگار آدمی ہو، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو یہ الہام اور اللہ کی طرف سے یہ آوازیں آئی ہے کہ تم تو بڑے متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کریں گے اور دوسروں کے بارے میں حسد اور کینہ اپنے دلوں کے اندر نہیں رکھیں گے تو میرے دوستو ہم بھی اللہ کا سب سے مقرب اور محبوب بندہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں سے تمام تر حسد اور کینہ کو پہلے نکالیں، اس لیے کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں دنیا کو بناؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوچا کہ میں سب سے پہلے ایک انسان کو بناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جب شیطان کو کہا کہ تم بھی سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے یہ سوچا کہ میں ان کو کیسے سجدہ کروں، میں اس لیے سجدہ نہ کروں کیونکہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، مجھے تو اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور ان کو تو مٹی سے بنایا ہے، اور آگ کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اوپر کو جانے والی ہوتی ہے اور آگ ہمیشہ اوپر رہتی ہے اور مٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیچے رہتی ہے، میں ان کو کیسے سجدہ کروں؟ لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ جو حکم کر رہا ہے یہ کون کر رہا ہے، یہ وہی رب کر رہا ہے جس رب نے آدم کو بھی پیدا کیا، جس رب نے اس شیطان کو بھی پیدا کیا، لیکن شیطان نے سجدہ اس وجہ سے نہیں کیا، اس کے دل کے اندر یہ حسد تھی کہ میں تو ان سے بڑا ہوں، میں تو ان سے اعلیٰ ہوں، میں کیسے ان کو سجدہ کروں؟ جب انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بارگاہ الہی سے نکال دیا اور ان کو سیدھا پھینک دیا اور جاؤ تمہاری یہاں ضرورت نہیں۔ اگر کوئی حسد کرتا ہے، آپ ذرا اس واقعے سے آپ خود بخود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اور آپ شیطان کا کام کرتے ہیں۔ شیطان نے جو حسد کیا تھا، اگر ہم بھی اپنے دلوں کے اندر حسد کریں گے تو ہم بھی شیطان کا بھائی بن جائیں گے اور شیطان جیسے والا عمل ہم کرنے والا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر تمام تر حسد کو ختم کریں۔ اگر ہم حسد کو ختم کریں گے تب جا کر کے ہم اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔